کلاس 2 آج ہم سبق پڑھیں گے اپنا پیلو میمنا. یہ ہے پیلو میمنا، آپ کا تھوڑا پیلا پیلا نظر آ رہا ہے نا آپ کو. اور یہ ہے بھیڑیا بڑا. پیلو میمنا بھیڑ کا چھوٹا بچہ ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ بڑا بھیڑیا خطرناک اور یہ چھوٹا پیلو میمنا ہے. یہ کہانی آئے دیکھتے ہیں کہانی کیسی ہے پیلو میمنا کی، سنتے ہیں. کسی ہرے بھرے جنگل میں ایک پیارا پیارا سا میمنا رہتا تھا. اس کا نام پیلو تھا. یہ میمنا تھا، اس کا نام پیلو تھا. وہ بہت ہی چنچل اور شوخ تھا، یعنی ہر وقت بھاگتا دوڑتا رہتا تھا، کھیلتا رہتا تھا، اس لیے اس کو چنچل اور شوخ کہا ہے. ہر وقت کھیلتا رہتا اور شرارتیں بھی کرتے ہوئے اس کا پورا دن گزر جاتا. اچھلتا کودتا، کبھی سبزہ کھاتا، کبھی پانی پیتا، اس طرح کرتا تھا بچہ. سارا دن اس کا اس طرح گزر جاتا اس پیلو میمنا کا. جہاں کہیں ہری ہری گھاس دیکھتا اسے خوب مزے لے لے کر کھاتا. گھاس کھاتا ہے نا میمنا، تو یہ جہاں دیکھتا ہری ہری گھاس نکلی ہوئی ہے وہاں چلا جاتا اور ہری ہری گھاس کھاتا. اسے خوب مزے لے لے کر کھاتا اور گرتے جھرنوں سے ٹھنڈا میٹھا پانی پیتا. پہاڑوں کے اوپر سے جو پانی آ رہا ہوتا تھا جھرنے کی صورت میں، وہاں سے پانی پیتا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا. صاف پانی ہوتا ہے نا، میٹھا پانی سفید رنگ کا. آپ کو جب اوپر سے گرتا ہے تو سفید نظر آتا ہے نا. دل ہی دل میں کہتا کہ اب تو میں پورا بھیڑ بن گیا ہوں. یعنی بچہ تھا اور اپنے آپ کو بار بار کہتا تھا کہ اب تو میں پورا بھیڑ بن گیا ہوں، بڑا ہو گیا ہوں. ہر بچے کو بڑا ہونے کا شوق ہوتا ہے نا بچوں. اسی طرح اس پیلو میمنے کو بھی بڑا ہونے کا شوق تھا، اور وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا اور کہتا کہ میں اب تو اب بڑا بھیڑ بن گیا ہوں اور مجھے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں. پہلے تو اس کی ماں حفاظت کرتی تھی، اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی. اب اس کو ذرا غرور ہو گیا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، لہٰذا ماں کو چھوڑ کے الگ جا کر بھی پھر سکتا ہوں، چر سکتا ہوں، پانی پی سکتا ہوں. لہٰذا اس نے کیا کیا، ایک دن بھیڑوں کا ریوڑ جنگل میں گھاس چرنے کو گیا. بھیڑوں کا پورا ریوڑ گیا. ریوڑ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بہت ساری بھیڑیں ہوتی ہیں، وہ ایک ریوڑ ہوتا ہے. اور وہ اس کا رکھوالا ہوتا ہے ایک چرواہا. وہ ریوڑ جو ہے گھاس چرنے کے لیے لے کر جاتا ہے. تو وہ چرواہا اپنے بھیڑوں کا ریوڑ جو تھا وہ گھاس چرانے کے لیے جنگل میں لے گیا. موسم سرما یعنی سردیوں کے موسم کا آغاز ہو چکا تھا. ہلکی ہلکی خنکی تھی، یعنی ہلکی ہلکی سردی تھی. اور شام بھی گہری ہو چلی تھی. گہری ہو چلی تھی مین زیادہ شام ہو گئی تھی، اب رات شروع ہونے والی تھی. سب نے سوچا اب واپس چلتے ہیں. میمنے کی امی نے پکارا، چلو پیارے چلو، چلو پیارے پیلو، اب گھر کو چلو، گھر لوٹنے کا وقت ہو گیا ہے. جب شام ہو گئی، رات ہونے لگی، تو پھر میمنے کی امی نے بھی اس کو آواز دی کہ اے پیارے پیلو، اب گھر چلتے ہیں، گھر لوٹنے کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ رات ہونے لگی ہے اور اندھیرا جو ہے وہ چھانے لگا. دیکھا نا بچوں، یہاں رات ہونے لگی، اندھیرا چھانے لگا ہے اور یہ جو بھیڑیا ہے صاف نظر نہیں آ رہا. مگر پیلو نے اپنی امی کی بات نہ سنی اور دوڑتا بھاگتا جنگل میں دور نکل گیا. وہ سمجھا کہ شاید ابھی تھوڑا ٹائم ہے، تو وہ جنگل میں دور چلا گیا. شام اور گہری ہو گئی، یعنی اور اندھیرا ہو گیا. جنگل میں اندھیرا بھی چھا گیا اور پیلو بھی جنگل میں اکیلا رہ گیا. سب میمنے تو چلے گئے، سارے بھیڑ چلے گئے واپس، چرواہا لے گیا. ٹھنڈی ہوائیں اور بھی تیز ہو گئیں. سردیوں کا موسم تھا نا بچوں، تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ اور بھی تیز ہو گئی. اور درختوں سے ٹکرا ٹکرا کر وہ ہوا جو تھی وہ کیسی آوازیں پیدا کرنے لگی، سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی. یہ آوازیں سن کر پیلو ڈر گیا. ڈر لگتا ہے جب جنگل میں سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی ہوں، تیز ہوا چل رہی ہو، تو پیلو بھی ڈر گیا. اسی جنگل میں ایک خطرناک بھیڑیا بھی رہتا تھا. یہ جنگل میں یہ خطرناک بھیڑیا ہے نا بچوں، وہ بھی رہتا تھا. اب تو پیلو کو اور بھی زیادہ ڈرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ خطرناک بھیڑیا نکل آئے اور مجھے کھا جائے. وہ روتے ہوئے امی امی پکارنے لگا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی. بھاگتے بھاگتے راستہ بھی بھول گیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا جنگل میں، کیونکہ اندھیرا تھا کہ میرے گھر کا راستہ کدھر ہے. لہٰذا بھیڑیے سے اس کا آمنا سامنا ہو گیا. بچوں بھاگتے بھاگتے دیکھا اپنے آمنا سامنا ہو گیا دونوں کا. یہ میمنا کھڑا اور یہ وہ خطرناک بھیڑ کھڑی ہوئی ہے. آہا آہا، بھیڑیے نے دل میں کہا. بھیڑیا خوش ہو گیا نا بچوں میمنے کو دیکھ کے، اب تو میں اس کو چیڑ پھاڑ کر کھا جاؤں گا. کیسا گول مٹول اور نرم میمنا ہے، میں تو اسے خوب مزے لے کر کھاؤں گا. بھیڑیے کو دیکھتے ہی میمنا تو ڈر سے لرزنے لگا، یعنی کانپنے لگا تھر تھر. اسی وقت اس کو ایک ترکیب سوچی بچوں. ترکیب کا مطلب ایک معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے. اس نے بھیڑیے سے کہا، پہلے میری آخری خواہش پوری کر دیں. سنا ہے آپ بانسری بہت اچھی بجاتے ہیں، کیا آپ مجھے اپنی سریلی آخری بار اپنی سریلی بانسری نہیں سنائیں گے؟
اب کیا دیکھیں اس نے مسکا لگانا شروع کیا. مسکا کہتے ہیں نا ہم لوگ ترکیب لڑائی, اور وہ ذرا اس کی منت سما جائے تو مسکا لگانے لگا, مکھن لگانے لگا کہ بھیڑیے میں نے سنا ہے کہ آپ بڑی اچھی بانسری بجاتے ہیں, تو لہٰذا آج آخری بار میرے لیے اپنی بانسری بجا دیں. اپنی تعریف سن کر بھیڑیا بہت خوش ہوا اور لگا بانسری بجانے کے لیے, اور اس کی دھن پر ناچنے لگا. بانسری بھی بجاتا جاتا تھا بھیڑیا اور ناچتا بھی جاتا تھا. خاموش رات کے سناٹے میں بانسری کی آواز دور دور تک جا پہنچی. بھیڑوں کا ریوڑ اپنے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا. ان کے محافظ کتوں نے بھیڑیے کی بانسری کی آواز پہچان کر فوراً آواز کی طرف دوڑ لگا دی. کتے بڑے باوفا ہوتے ہیں بچوں, اور وہ ریوڑ کی حفاظت کے لیے رکھے جاتے ہیں خاص طور پر, اور وہ بہت اچھی حفاظت کرتے ہیں. کتے جو تھے سمجھ گئے کہ ہمارا کوئی میمنہ رہ گیا ہے پیچھے, اور اب جو ہے وہ بانسری بج رہی ہے, کیونکہ وہ چرواہا اپنے میمنوں کو بلانے کے لیے بانسری بجاتا تھا, تو وہ سمجھے چرواہا جو ہے بانسری بجا رہا ہے اور وہ مدد کے لیے پکارا ہے, اور ہمیں مدد کے لیے دوڑ جانا چاہیے. تو وہ کتے جو تھے وہ مدد کے لیے دوڑ پڑے. بھیڑیے نے جو کتوں کو آتے دیکھا تو بانسری چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا. جیسے کتے آتے دیکھے اس بھیڑیے نے, کیا ہوا, بھیڑیا سمجھ گیا اب تو یہ کتے اس میمنے کو بچائیں گے اور مجھے جو ہے مجھ پر حملہ کر دیں گے اور مجھے مار ڈالیں. لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ لگا دی. جو کبھی یہ ارادہ کرا تھا کہ ہاں کیا گول مٹول میمنہ ملا, اب میں اسے کھا جاؤں گا, لیکن کیا ہوا, وہ اس کے بانسری بجانا اس کے گلے پڑ گیا الٹا, اور وہ بھاگ کھڑا ہوا. اور یوں ننھے پیلو نے اپنی بہادری اور عقل مندی کی وجہ سے اپنی جان بچائی. بہادر بھی تھا, ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عقل مندی سے کہا کہ آج مجھے اپنی بانسری سنا دو. بانسری سنائی تو کتے دوڑے آئے تو پھر بھیڑیا واپس چلا گیا, اور اس طرح اس پیلو کی جان بچ گئی. اور آئندہ اپنی امی کی بات ماننے کا بھی وعدہ کر لیا. اور پھر اس پیلو نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی امی کی بات ضرور سنے گا اور ضرور مانے گا. اب بچوں کیا سبق سیکھا ہم نے؟ جلدی سے کون سا بچہ بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. شاباش جی, آپ بتائیے. یس بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ آپ کو بھی اپنی امی کی بات ماننی ہے اور ان کی ساری باتیں سننی ہے. جیسا وہ کہتی ہیں ویسے ہی کرنا ہے. اگر وہ کہیں پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے, سونا ہے تو سونا ہے, کھانا ہے تو کھانا, کھیلنا ہے تو کھیلنا ہے, مہمان آ جائیں خاموش بیٹھنا ہے تو خاموش بیٹھنا ہے. آپ نے اپنی امی کی بات ماننی ہے, بڑوں کا ادب کرنا ہے. وہ کہتی ہیں بڑوں کا ادب کرنا ہے تو بڑوں کا ادب کرنا ہے. پوری امی کی بات سننی ہے. امی کی بات نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا, اس میمنے کی طرح نقصان اٹھائیں گے. پھر آپ کو کیا پتہ کوئی ترکیب آپ کی کام آئے نہ آئے, پھر آپ کو ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. لہٰذا اپنی امی کی بات سننی ہے. یہ ہم نے سبق سے, پیلو میمنے سے یہ سبق سیکھا ہے بچوں, اور ہمیشہ اس سبق پر آپ نے عمل کرنا ہے. یہ غلط جملوں کو درست کر کے لکھنا ہے. جنگل سوکھا ہوا تھا. جنگل سوکھا ہوا نہیں تھا بلکہ جنگل ہرا بھرا تھا. پیلو ایک بھیڑیے کا نام تھا. نہیں, پیلو ایک میمنے کا نام تھا. بھیڑیے نے میمنے سے کہا میری آخری خواہش پوری کر دو. نہیں, میمنے نے بھیڑیے سے کہا کہ میری آخری خواہش پوری کر دو. اپنی تعریف سن کر بھیڑیا ناراض ہو گیا. نہیں, خوش ہو گیا, اور اس نے جو ہے وہ بانسری بجانے لگا اور ساتھ ساتھ ناچنے بھی لگا. اس کے علاوہ یہ سوالوں کے جواب ہیں, یہ آپ کو ورک شیٹ پر بھی ملیں گے, آپ کو خود بھی دینے آئیں گے. اس کے علاوہ یہ ہے جملے بنائے. جملے آپ نے خود بنانے. ریوڑ, خطرناک, جنگل اور میمنہ کے جو ہے وہ کس کا ریوڑ تھا؟ بھیڑوں کا ریوڑ تھا. خطرناک, بھیڑیا بڑا خطرناک ہوتا ہے. جنگل, بھیڑیے جو تھے وہ جنگلوں میں رہتے ہیں, یا جنگل جو ہے بڑا ہرا بھرا تھا. میمنہ, چھوٹے بھیڑیے کو میمنہ کہتے ہیں, اس کا نام میمنہ تھا. درج ذیل الفاظ کے متضاد ہیں. شام, صبح, ٹھیک ہے نا. شام کا کیا ہوگا متضاد؟ صبح. شرارت کا ہوگا کہ سیدھا سادہ, ٹھیک ہے نا. ایک شرارتی بچہ ہوتا ہے اور ایک سیدھا سادہ بچہ ہوتا ہے. دور, نزدیک, سرما, گرما, دن, رات, اچھی اور بری. یہ اس کی ایکسرسائز ہے بچوں جو آپ نے کرنی ہے. الحمدللہ ہم نے اپنا سبق پڑھا اور بہت اچھی طرح پڑھا. مجھے امید ہے اسٹوری بھی بڑی اچھی تھی, پیاری تھی, آپ کو پسند آئے گی. اور آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوگی سننے کے دوران کہ پیلو میمنہ اور بھیڑیے کی کہانی ہے, اور جو سبق ہے اس کو تو ہم نے بہت ہی اچھی طرح اس پر عمل کرنا ہے. کیا سبق ہے ہمارا؟ کیا سبق جلدی؟ جی یہی سبق ہے ہمارا کہ ہم نے اپنی امی کی بات سننی ہے, بڑوں کی بات سننی ہے. نہیں سنیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے.